جاپان جو ہے یہ ایک آئی لینڈ کنٹری ہے، یعنی یہ جزیروں پر مشتمل ہے، اور یہ ایشیا میں ہے، فار ایسٹ میں ہے۔ اور جاپان جو ہے اس لیے ملٹریلی بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے دوران، اور اس نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ یہ ایکسس پاور کی طرف تھا، آپ کو بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں دو طرف کنٹریز ڈیوائیڈڈ تھی، کچھ الائڈ پاورز کی طرف تھی اور کچھ ایکسس پاورز کی طرف تھی۔ تو جاپان جو ہے وہ ایکسس پاورز کی طرف تھا، جس میں جرمنی بھی انہیں کی سائڈ پہ تھا، اٹلی بھی تھا اور جاپان بھی تھا، جبکہ دوسری سائڈ پہ امریکہ تھا، رشیا تھا، برطانیہ تھا، فرانس تھا۔ اور اس نے ہٹ کرنا شروع کیا بہت ساری جگہوں کو جو آلریڈی برطانیہ کے کنٹرول میں تھی یا ہالینڈ وغیرہ کے کنٹرول میں تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے چین کے بھی بہت سے حصوں پہ قبضہ کر لیا، کوریا پہ بھی قبضہ کر لیا، یعنی نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا سب جو ان پہ بھی قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور تک بھی اس کی فوجیں پہنچ گئی، اور میانمار پہ بھی اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور لگ رہا تھا کہ اس کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ان کی فورسز نے کیا ایک غلطی بیچ میں یہ بھی کی تھی کہ پرل ہاربر پہ انہوں نے اٹیک کر دیا، یعنی امریکہ سے بھی لڑائی مول لے لی، جبکہ امریکہ تب تک نیوٹرل تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران 1941 تک، اور پرل ہاربر جو کہ ہوائے میں ہے، اور وہاں انہوں نے اٹیک کر دیا 1941 میں، اور امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ یہ بہت ساری انہوں نے چیزیں جنگ میں لیتے گئے، لیکن بعد میں ان کو آہستہ آہستہ شکست ہوتی گئی، جب امریکہ بھی مل گیا، رشیا جو ہے اس سے بھی ان کی لڑائی ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ یہ سکڑتے گئے، اور ان دا اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ حالات آ گئے کہ سارے جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا وہ سارے جگہ جو ہیں وہ امریکہ نے یا رشیا نے چھین لی، یہاں تک کہ ان کا اپنا ملک بچا، اور یہ اس کو چھوڑنے پہ یا ہتھیار ڈالنے پہ راضی نہ تھے، اور پھر امریکہ نے ان پہ نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ بھی گرائے، اور ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ اور شاید اور آخری دفعہ یہ ہوا کہ کہیں بھی نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ جاپان جو ہے یہ ایشیا میں ہے، اس کی کوسٹ لائن جو ہے وہ پیسیفک اوشن پہ ہے۔ اس ٹائم جو امپیرر ہیں یا بادشاہ ہیں جاپان کے، ان کا نام ہے نرہیٹو۔ جاپان جو ہے یہ لانگیسٹ ریگنگ مونارکی ہے۔ آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے، لانگیسٹ ریگنگ مونارکی کا مطلب ہے ایک ہی خاندان کی کنٹینیوس گورنمنٹ ایک ملک میں، اور اگر وہ پوچھے لانگیسٹ ریگنگ مونارک تو اس کا مطلب ہے ایک ہی بادشاہ یا ملکہ کی لمبے عرصے تک گورنمنٹ۔ تو سب سے زیادہ جو ہے لانگیسٹ ریگنگ مونارکی وہ جاپان کی ہے، لمبے عرصے سے ایک ہی خاندان کی حکومت ہے۔ لیکن اگر مونارک دیکھیں تو پہلے وہ تھائی لینڈ کے بادشاہ ہوتے تھے، لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد جو ملکہ ہیں الزبتھ یوکے کی، وہ لانگیسٹ ریگنگ مونارک ہے۔ اگر کوشچن یہ پوچھا جائے لانگیسٹ ملٹری رول کس ملک پہ رہا ہے تو وہ میانمار پہ رہا ہے۔ یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اکھیٹو، ایسے کوشچن آتا ہے اکھیٹو لانگیسٹ ریگنگ مونارک بلانگس ٹو، تو یہ تھائی لینڈ وغیرہ نہیں ہے، یہ بھی جاپان کے ہی کنگ تھے۔ اکھیٹو جو ہے یہ جاپان کے امپیرر تھے۔ جاپان آئی لینڈ کنٹری ہے، جاپان کا اولڈ نیم ہے نیپون، اور نیپون ان کی اسٹاک ایکسچینج بھی ہے۔ کیپٹل اس ٹائم جاپان کا ہے ٹوکیو، اور اس کا اولڈ کیپٹل تھا کووٹو، جیسے پاکستان کا اولڈ کیپٹل تھا کراچی، قزاقستان کا اولڈ کیپٹل تھا الماٹی۔ اس طرح جاپان جو ہے اس کا اولڈ کیپٹل تھا کووٹو۔ کوٹو سے کوٹو پروٹوکول بھی ایک ہوا تھا، وہ اس کا مقصد تھا انوائرمنٹل پرابلم سے ڈیل کرنا، لیکن اب یہ ایکسپائر ہو چکا ہے کوٹو پروٹوکول، کیونکہ یہ 2014 تک تھا۔ پرائم منسٹر جو ہیں جاپان کے وہ ہیں شنزو ابے، اور جاپان کو لینڈ آف رائزنگ سن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سورج جو ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جاپان میں طلوع ہوتا ہے، اور اس کا اپوزٹ ہے لینڈ آف مڈ نائٹ سن، اور وہ کہا جاتا ہے ناروے۔
जापान जो है आपको बताया उसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, और जापान का मिलिट्री अवार्ड जो है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। जापान के भी डिफरेंट कंट्रीज से डिस्प्यूट्स हैं, और ज़्यादातर आपको पता है जो डिस्प्यूट होते हैं वो लैंड के ही होते हैं, ज़मीन का ही झगड़ा होता है, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया का हो कश्मीर पे, या इसराइल और अरबों का हो फलस्तीन पे, या किसी भी मुल्क के जो अक्सर झगड़े होते हैं वो ज़मीन पे ही होते हैं। इसी तरह सिनकाकू आइलैंड का झगड़ा है चाइना और जापान के दरमियान, और कोरल आइलैंड जिन पे रशिया का कब्जा है जापान भी उन्हें क्लेम करता है, यानी कोरल आइलैंड का झगड़ा भी रशिया और जापान के दरमियान है। और आपको बताया था पार्सल आइलैंड जो है ये चाइना और वियतनाम के दरमियान झगड़ा है। इसके अलावा भी कोई है झगड़ा? पार्टले आइलैंड चाइना, वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया के दरमियान झगड़ा है। इसका चाइना का जापान का पुराना नाम जो है वो निपॉन है, और इनकी स्टॉक एक्सचेंज जो है निपॉन नाम की वो भी मौजूद है। इसकी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। जब जापान जंग हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने सीखा कि अब हमें मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं होना, अब हमें इंडस्ट्रियलाइज अब एक पावर बनना है। उन्होंने इल्म पे फोकस किया, इल्म पे तवज्जो दी, और अपने बिजनेसेस को डेवलप किया, अपनी फैक्ट्रीज जो हैं उनको इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजी जो है उसमें इन्वेस्ट किया। वो उनके जो बड़े बड़े फौजी थे, साइंटिस्ट जो पहले असला बनाते, वो फिर इस साइड पे आ गए कि कोई अच्छा टीवी बनाया जाए या कोई अच्छी इन्वेंशन की जाए। उन्होंने अपनी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कर, और उन्होंने इवन अमेरिका से मुआहदा किया कि अब हम फौज वगैरह हम नहीं बनाएंगे कोई भी, लेकिन तुमने हमारे सिलेबस या एजुकेशन सिस्टम से किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि जापान हार चुका था अमेरिका से जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिर इसने इस तरफ पूरा अपना फोकस किया, पूरा जोर लगाया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और फिर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, चाहे वो मोबाइल, चाहे वो गाड़ियों की हो या कोई भी ऑटोमोबाइल की हो, वो जापान की। इवन किसी एक दिन एक जापानियों से पूछा उन्होंने किसी ने कि आपका दिल नहीं करता बदला लेने का, अमेरिका उन्होंने आप पे न्यूक्लियर वेपन गिराए थे। उन्होंने कहा कि हमारा यही बड़ा बदला है कि उनके घरों में अमेरिकन के सोनी का टीवी चल रहा है, हमारे लिए यही बदला काफ़ी है, बजाय कि हम उनके बंदे मार के या इस तरह कोई हम उनसे बदला लें। इसकी जो मल्टीनेशनल इंपोर्टेंट कंपनीज हैं वो सोनी है, हुंडा है, सुजुकी है, टोयोटा है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट है उनको मेंशन किया। 2020 की ओलंपिक्स जो कि समर ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होती हैं, और जो समर ओलंपिक्स को आपने देखने के लिए कि वो कब होती हैं, जो 4 पे डिवाइड हो रहा हो ना, तब समर ओलंपिक्स होती हैं। अब वो 20 हो, 24 हो, 16 हो, जबकि इनके दरमियान विंटर ओलंपिक हो। जी, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका 2022 की ओलंपिक्स कहाँ होगी, जो कि विंटर ओलंपिक्स है, तो वो बीजिंग चाइना में होगी। और यही आपने याद रखना है, ओलंपिक्स 4 पे डिवाइड होने वाला, और इनके दरमियान विंटर ओलंपिक्स होती हैं और फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी होता है। जैसे कि एक पेपर में आ गया कि 2012 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा। अब ये पता था मुझे कि वो जो 4 पे डिवाइड होने वाले में ही होता है, इसलिए मैंने नन नहीं लगाया। मतलब आपको नहीं भी आता तो ये आपने अंदाजा लगा सकते हैं इधर से, जो 4 पे डिवाइड है उनमें फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं होता। आगे आते हैं, 2020 का आपको बताया कि टोक्यो में, टोक्यो जापान में ओलंपिक्स होगी। अमेरिका ने 7 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे एटम बम गिराया, जिसका नाम, ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफा पे न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किए गए थे किसी भी मुल्क के खिलाफ, और उस टाइम सिर्फ अमेरिका ही न्यूक्लियर पावर था। और उसके बाद फिर रशिया भी बन गया, फिर चाइना भी बन गया, फिर इंडिया बन गया, और फिर पाकिस्तान भी बन गया, और फ्रांस जो है, फ्रांस और बरतानिया जो है वो भी न्यूक्लियर पावर हैं, और इसके अलावा अब नॉर्थ कोरिया भी बन चुका है।
ان شارٹ 6 اگست 1945 کو انہوں نے ایٹم بم گرایا جس کا نام تھا لٹل بوائے، اس کا ٹائٹل جو اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر لیکن جاپان نے ہتھیار نہیں ڈالے. پھر انہوں نے 9 اگست کو ناگاساکی پہ بھی ایٹم بم گرا دیا جس کا نام تھا پیڈ مین. اور پھر ان کا پلان تھا کہ اب ہم ایٹم بم گرائیں گے ٹوکیو. اور جب ٹوکیو میں ایٹم بم گرتا تو ان کی پوری گورنمنٹ اور پوری بادشاہ اور سب جو ہیں اس میں مر سکتے تھے. تو تب جا کے جاپان نے اسے ہتھیار ڈالنے کے لیے رضامند ہو گیا. اس میں لوگ یہ سوال کرتے کہ ایٹم بم گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاپان کو آلریڈی ہار ہی چکا تھا. جاپان نے جتنے بھی علاقوں پہ قبضہ کیا تھا وہ سب پہ تو قبضہ ہو ہی گیا تھا. صرف جاپان کی جو اپنی مین لینڈ کنٹری تھی صرف وہی رہ گیا تھا. تو اس کو تو ویسے بھی ہرایا جا سکتا. تو اس کی امریکہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو ویسے ہرانے کی کوشش کرتے تو ہمارے لاکھوں فوجی جو ہیں اس میں مارے جاتے. سیکنڈ، امریکہ کو یہ بھی تھا کہ اگر ہم نے قبضہ نہ کیا تو رشیا قبضہ کر رہے ہیں، اور اگر رشیا نے قبضہ کر لیا تو وہی ہونا تھا جیسے کوریا میں آدھے کوریا پہ رشیا نے قبضہ کر لیا تھا نارتھ کوریا، اور آدھے پہ امریکہ نے قبضہ کیا تھا ساؤتھ کوریا. اور وہ والی کہانی نہ کہیں رپیٹ ہو، یا تب تک تو وہ اس طرح نہیں معاملہ ہوا تھا، لیکن ان کو ایک شکشا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایٹم بم گرا کے کہانی کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کی. سمر اولمپک، وہ ونٹر اولمپک یا فٹ بال. ہاں بم بنانے کی سب سے پہلے جو کوشش تھی وہ ہٹلر نے کی، اور اگر وہ بنا لیتا تو دنیا کا نقشہ کوئی اور ہوتا ہو، تو وہ نہیں بنا سکا. اور جن وہ چونکہ یہودیوں کو پسند کر رہا تھا تو وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ بھاگ کے امریکہ آ گیا. انہوں نے پھر امریکہ کے نیوکلیئر جو مشن تھا اس میں بہت بڑا کردار تھا. شنٹوازم جو ہے یہ ایک مذہب تھا جو بلونگ کرتا تھا جاپان سے. اور اسی طرح ایک وہ پوچھتے ہیں کنفیوشنزم ریلیجیس میتھڈالوجی ہے یا یہ ریلیجن کس کنٹری سے بلونگ کرتا تھا، تو وہ ہے چائنا. جاپانی اسٹائل فلاور ارینجمنٹ جو ہے اسے ایسا بانا کہتے ہیں. اور جاپان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی بائی کیمرل ہے، جیسے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بائی کیمرل ہے، یو کے کی بائی کیمرل ہے، یو ایس اے کی بائی کیمرل ہے. اس طرح جاپان کی بھی بائی کیمرل ہے، لیکن جاپان کی پارلیمنٹ کو کہتے ہیں ڈائٹ. اور کرنسی اس کی ین ہے، اور چائنا کی کرنسی جو ہے وہ یوان ہے. بائی کیمرل کا مطلب ہے 2 ہاؤسز پہ مشتمل. کئی ملکوں کی پارلیمنٹ صرف سنگل ہاؤس پہ مشتمل ہوتی ہے، اسے یونی کیمرل کہتے ہیں. جیسے پاکستان کی 2 پہ مشتمل ہے، یعنی پاکستان میں سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی ہے. جو امریکہ ہے اس میں بھی اسی طرح ہے، اس کی کانگریس جو ہے وہ 2 میں ڈیوائڈ ہے. اس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے اور سینٹ. اس طرح جو یو کے کی ہے وہ بھی بائی کیمرل ہے. ہاؤس آف لارڈز ہے اپر ہاؤس، اور جو لوئر ہاؤس ہے اسے ہاؤس آف کامنز کہتے ہیں، یعنی 2 ہاؤسز پہ مشتمل، اس کو کہتے ہیں بائی کیمرل. پاکستان بائی کیمرل کس کانسٹیٹیوشن کے تحت بنا؟ تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان جو ہے اس کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بائی کیمرل. جاپان پہ جب قبضہ ہو گیا امریکہ کا، اس کے بعد انہوں نے اس سے معاہدہ کیا کہ آپ کی فوجیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں بیٹھتی رہیں گی، ہم اپنی فوج بھی نہیں بنائیں گے یا ہم ملٹری پہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ہمیں نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کوئی کرنا ہے، عمل دخل اس میں کرنا ہے، نہ ہماری جو ملک کی اکانومی ہے اس میں کوئی کرنا ہے، وہ ہم وہاں اس میں انڈیپینڈنٹ ہیں. تو انہوں نے پھر اپنی اکانومی پہ، اپنی انڈسٹریز پہ، اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ فوکس کیا، اس پہ کنسنٹریٹ کیا اور ترقی کی. اس کے بعد یعنی ایک طرح سے آزاد ہی ہو گیا جاپان. وہ چاہے تو اس کی فوجیں جا سکتی ہیں، لیکن امریکہ کی اب بھی فوجیں جو ہیں وہ جاپان میں ہیں، جیسے ساؤتھ کوریا میں ہیں اب بھی. اس کے علاوہ جو ہے تائیوان میں بھی ہیں، جیسے افغانستان میں ہیں. اس طرح جاپان میں بھی امریکن فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں. جاپان میں پھر کی جو دشمنی ہے نا، جب امریکہ سے ختم ہوئی تو پھر اس نے اپنی دشمنی چائنا کے خلاف سوچنے لگ گیا، رشیا کے خلاف سوچنے لگ گیا.
تو اب بھی فوجیں اس لیے بیٹھی ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ کہیں چائنا میرے پہ کہیں اٹیک نہ کرے یا رشیا کی وجہ سے. اب بھی اس نے وہ تو بنائی ہے اس نے, اب ملٹری پہ بھی چائنا وہ جو جاپان ہے وہ خرچ کر رہا ہے. دشمن جو ہے وہ ملکوں کے چینج ہو جاتے ہیں, ایک دشمن جو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کے دشمن تب چینج ہوتے ہیں جب آپ مکمل طور پہ اس سے ہار جاتے ہیں. دنیا کی ہسٹری میں کم ہی ایسے واقعے ملے ہیں کہ بہت بڑے دشمن ایک دوسرے کے دوست بن گئے جب بغیر ہارے. مثلا ہم یہ تو مثال دیتے ہیں کہ یو کے اور فرانس سینکڑوں سال تک لڑتے رہے اور پھر اب دیکھو کتنے اچھے دوست ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ فرانس مکمل طور پہ یو کے سے جنگ ہار گیا. نیپولین جو ان کا بادشاہ ہے اس کو بھی انہوں نے قید کر دیا تھا, ٹھیک ہے, تو پھر ان کی دوستی ہونے لگ گئی, بعد میں وہ اتحادی بھی بنے. اس طرح جرمنی اور برطانیہ کی بہت زیادہ دشمنی تھی, جرمنی اور فرانس کی بھی دشمنی تھی. جرمنی نے قبضہ بھی فرانس پہ کر لیا تھا, لیکن آج وہ بہت اچھے دوست ہیں. لیکن یہ بھی تو بتائیں مکمل طور پہ جرمنی ہار بھی تو گیا تھا آخر پہ, جنگ اتنا ہارا تھا کہ پورا اس کا ملک ہی ڈیوائڈ ہو گیا, پورے ملک پہ ہی قبضہ ہو گیا. اس کے بعد جاپان اور امریکہ کی بھی دشمنی تھی. جاپان نے اٹیک کیا تھا پرل ہاربر پہ اور اتنے امریکن مار دیے, تو آپس میں جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ ایٹم بم تک گرا دیا امریکہ نے جاپان سے. لیکن یہ بھی تو ہے نا, جاپان مکمل طور پہ ہار بھی تو گیا تھا اس سے. جبکہ چائنا اور امریکہ کے اگر جھگڑا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ہارے نہیں ہیں, ان میں محض دشمنی ہے, یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے. اسی طرح رشیا اور امریکہ میں بھی دشمنی آج بھی ہے. سینٹ ہلینا میں اس کو قید کیا تھا. کیا سینٹ ہلینا؟ سینٹ ہلینا جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے جو کہ ایک طرح سے افریقن کانٹیننٹ میں بنتا ہے اور اٹلانٹک اوشن میں, اٹلانٹک اوشن میں ہے اور افریقن کانٹیننٹ کا حصہ بنتا ہے, کوسٹ لائن سے کافی آگے سمندر میں ہے.